السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے دہلی سلطنت پڑھی تھی، اس میں جو ہے لاسٹ ڈینسٹی جو کہ لودھی ڈینسٹی تھی وہ ہم نے پڑھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ظہیر الدین بابر صاحب آئے، انہوں نے جو ہے لودھی ڈینسٹی کو ختم کر دیا اور انہوں نے آ کے جی جہاں پر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو آج کے لیکچر میں جو ہے نا ہم دیکھیں گے مغلیہ سلطنت کے حوالے سے کہ یہ کیسے قائم ہوئی، اس میں کون کون آئے، اور اس کے علاوہ اصل جو ہمارا وہ پوائنٹ ہے اس میں کہ ہم ایگزام کے حوالے سے دیکھیں گے، کویسچن آنسر دیکھیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، جو کویسچن اس میں سے بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں پہلے۔ تو اس سے زیادہ جو ہے گہرائی میں ہم نے نہیں جانا، کوشش کریں گے کہ جو ہے شارٹ ٹائم میں جو ہے میکسیمم چیزیں کور کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے لیکچر لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، کیونکہ جو ہے نا لکھے بغیر لیکچر کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسکرین شاٹ، یہ سارے جو ہے نا میتھڈ یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسکرین شاٹ بنا لیتے ہیں اور وہ گیلری میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو دیکھنے کا۔ تو آپ لوگوں نے یہ لیکچر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں مغلیہ سلطنت۔ تو مغلیہ سلطنت کے جو فاؤنڈر تھے، پہلا کویسچن یہی بننا ہے، فاؤنڈر آف مغلیہ سلطنت، تو یہ ظہیر الدین بابر صاحب تھے۔ اور ظہیر الدین بابر صاحب کی تھوڑی سی جو ہے پرسنل لائف کے بارے میں جو ایک دو سوال بن سکتا ہے کہ ظہیر الدین بابر صاحب جو ہیں یہ 1483 میں پیدا ہوئے ہیں، 1483 میں، فرغانہ ازبیکستان والی سائڈ پہ یہ ادھر کے تھے۔ اور جو ہے ان کے اگر والد کی بات کی جائے تو عمر شیخ مرزا صاحب ان کے والد تھے، یہ امیر تیمور لنگڑا جو تھا، جن کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، تو یہ ان کی نسل میں سے تھے۔ اور ان کی جو والدہ تھی یہ قتلاغ نگار خانم، یہ جو تھی یہ بھی جو ہے چنگیز خان کی نسل میں سے تھی، بیسیکلی منگول تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے 11 سال کی عمر میں، جب بابر کی عمر جو ہے 11 سال ہوئی، تو 1494 میں بابر کے جو والد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ازبیکستان اور فرغانہ کی جو بادشاہت ہے یہ بابر، ظہیر الدین بابر کو مل گئی۔ تو اب سوال اس کے حوالے سے یہ پوچھا جائے گا کہ ظہیر الدین بابر جب بادشاہ بنے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تو ان کی عمر جو 11 سال تھی، اور یہ فرغانہ کے اوریجنلی طور پر فرغانہ کی ان کو سلطنت ملی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کابل جو ہے انہوں نے فتح کیا تھا 1504 میں، اور اس کے بعد پھر کندھار انہوں نے 1511 میں فتح کیا۔ یہ سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں مین چیزیں بتا رہا ہوں، ہم دیکھیں گہرائی میں نہیں جا رہے، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ایگزام کی تیاری پر ہے، تو ہم کویسچن آنسر ہی اس میں دیکھیں گے جو مین کویسچن اس میں سے بن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ کابل ہے افغانستان میں، اس وقت ہندوستان میں لودھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم لودھی جو تھے، ابراہیم لودھی کی جو ہے حکومت تھی اس وقت۔ تو ابراہیم لودھی کے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وہ روڈ بندہ تھا، تو اس سے جو ہے اس کے اپنے گورنر ہی تنگ تھے، رانا سانگا ایک تھا اور ایک دولت خان لودھی تھا جو کہ اس کا رشتہ دار تھا۔ تو انہوں نے مل کر جو ہے بابر کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آپ جو ہے ہندوستان پر حملہ کریں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پہلا اٹیک پنجاب پر جو ہے 1519 میں جو ہے یہ ظہیر الدین بابر صاحب نے کیا، 1519 میں پہلا اٹیک پنجاب پر۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اٹیک پھر کیا، اور انہوں نے لاہور کو جو ہے نا 1524 میں کیپچر کیا۔ تو جب انہوں نے لاہور کو کیپچر کر لیا تو ادھر سے جو ہے انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے ان کے جو ہے نظام ان کے کنٹرول میں آ چکا تھا، کیونکہ کافی علاقے جو ہے مل چکے تھے ان کے ساتھ۔ تو پھر ہوئی جی ہماری فرسٹ بیٹل آف پانی پت۔ اب یہ پانی پت کے میدان پر ہوئی ہے، اس لیے اس کو جو ہے پانی پت کی جو جنگ کہا جاتا ہے۔ اور فرسٹ بیٹل جو ہے نئی حوالے سے کہیں گے، کیونکہ جو ہے سیکنڈ بھی ابھی ہونی ہے اور تھرڈ بھی ہونی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو فرسٹ بیٹل آف پانی پت کب ہوئی؟ 1526 میں۔ اور یہ کس کس کے درمیان ہوئی؟ یہ ہم نے جو ہے نا لودھی ڈائناسٹی میں آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے اس کے بارے میں، تو مزید میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، اور جو ہے ظہیر الدین بابر کا ساتھ دیا تھا رانا سانگا اور دولت خان لودھی نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ ابراہیم لودھی اس میں مارا گیا، اور لودھی ڈائناسٹی ختم ہو گئی، دہلی سلطنت کا اینڈ ہو گیا۔ اور ادھر سے جو ہے پھر ظہیر الدین بابر نے جو ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اب اس سوال یہ آئے گا کہ فاؤنڈر آف مغلیہ سلطنت کون ہے؟ تو یہ ظہیر الدین بابر ہیں۔ پھر سوال یہ آئے گا کہ ظہیر الدین بابر کہاں سے آئے تھے؟ تو یہ جی فرغانہ سے آئے تھے، ازبیکستان سے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہے دوسری جنگ جب اس نے کون سی لڑی ہے، تو 1527 میں جو ہے اس نے بیٹل آف کنواہا
اب یہ سوال یہ ہے کہ بیٹل آف کنواہ کب لڑی گئی ہے؟ تو یہ 1527 میں کس کے درمیان لڑی گئی ہے؟ تو یہ بابر اور جو رانا سانگا تھا اس کے درمیان لڑی گئی ہے. یہ وہی تھا جس نے اس کے ساتھ دیا، اور جب بابر ادھر جو ہے مضبوط ہو گیا تو اس نے پھر رانا سانگا کا بھی خاتمہ کر دیا. اس کے بعد پھر اس نے جو ہے ایک جنگ لڑی جس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف چندیری 1528 میں، اور یہ مدنی رو اور بابر کے درمیان ہوئی. اس میں بھی جو ہے بابر کو جو ہے فتح نصیب ہوئی. اس میں بھی یہ ساری جنگیں جو بھی ہیں بابر جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے بیٹل آف گھاگھرا ہوئی 1529 میں. یہ بھی بابر اور محمود خان لودھی، یہ جو ہے ابراہیم لودھی کے بھائی تھے، ان کے درمیان ہوئی، اور یہ بھی جو ہے بابر نے جیت لی. تو بابر نے جو ہے ایک مضبوط جو ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. تو اس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں یہی سوال ہیں بابر کے حوالے سے، یہی سوال بننے ہیں مغلیہ سلطنت کا فاؤنڈر کون ہے. یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت کب ہوئی، کس کے درمیان ہوئی، بیٹل آف کنواہا، بیٹل آف چندیری، بیٹل آف گھاگھرا. تو یہ سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر بات کریں کہ جو ظہیر الدین بابر تھا اس کے کارناموں کی، تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا بالا حصار فورٹ جو پشاور میں ہے، تو اس کا سوال آتا ہے کہ کس نے بنوایا، تو وہ بھی ظہیر الدین بابر نے بنوایا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بابری مسجد کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بابری مسجد کا. تو بابری مسجد کس نے بنوائی ہے؟ تو بابری مسجد بھی ظہیر الدین بابر نے بنائی ہے. اور یہ کہاں پر ہے، اس کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے. تو یہ تھی جی یو پی، جو اتر پردیش ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے. اس میں ایودھیا یو پی ادھر ہے یہ بابری مسجد. اور یہ کس نے بنوائی تھی؟ یہ بھی ظہیر الدین بابر نے بنوائی تھی. اس کے علاوہ اس کی ایک آٹو بایوگرافی ہے جو تز کے بابری، پوچھا جاتا ہے کس کی آٹو بایوگرافی ہے، تو یہ بھی ظہیر الدین بابر صاحب کی تھی. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس لینگویج میں لکھی گئی تھی، تو یہ جو تھی یہ ترکش لینگویج میں لکھی گئی تھی، ترکش لینگویج کے چغتائی لہجے میں لکھی گئی تھی. یہ سارے سوال ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اگر بابر کی جو ہے ڈیتھ کی بات کی جائے، تو بابر جو ہے 1530 میں بابر نے وفات پائی، اور یہ جو ہے کابل افغانستان میں جو ہے دفن ہے. اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ وہ کون سے واحد مغل بادشاہ ہیں جو کہ ہندوستان میں دفن نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ بابر. یا پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ بابر جو ہے وہ کہاں دفن ہے، تو وہ جو ہے کابل میں دفن ہے. تو یہ ہیں جی بابر کے حوالے سے سوال. اور اگر ہم بابر کی اولاد کی بات کریں تو یہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی جو ہے پڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لو. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بابر کی جو ہے اولاد کی بات کریں تو بابر کے جو ہیں 4 بیٹے تھے. ایک جو ہے ہمایوں، دوسرا جو ہے عسکری مرزا، کامران مرزا، ہندال مرزا. تو یہ بابر کے بیٹے تھے. کامران بارہ یہ بھی لاہور میں ہے، یہ انہوں نے ہی بنوائی تھی، کامران مرزے نے ہی بنوائی تھی. تو اس کا بھی سوال آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد بابر کے بعد جو حکومت پر آیا تو وہ تھا نصیر الدین ہمایوں. نصیر الدین ہمایوں صاحب نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی. تو ان کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا فرید خان. تو یہ جو ہے نا یہ پہلے مغلوں کے ساتھ ہی تھا، ان کا جرنیل تھا. پھر اس نے جو ہے اپنی جو ہے حکومت مغلوں سے الگ کر لی، اور سسرام کے جو ہے نا علاقے میں اپنی ایک جو ہے علیحدہ حکومت قائم کر لی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے ہمایوں کے اوپر جو ہے حملے شروع کر دیے. تو یہ فرید خان کون ہے؟ فرید خان یہ بعد میں جو ہے شیر شاہ سوری کے نام سے جو ہے مشہور ہوا. اور اس کے حوالے سے یہ پوچھا جائے گا کہ شیر شاہ سوری کا اصل نیم کیا ہے، تو فرید خان. اور یہ کس کا جرنیل تھا؟ تو یہ مغلوں کی آرمی کا ہی جرنیل تھا. اور پہلی جنگ ہوئی ہے جی ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان، جس کو بیٹل آف چونسا کہا جاتا ہے. اور یہ 1539 میں ہوئی ہے. یہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان ہوئی ہے. اس میں ہمایوں کو شکست ہوئی، لیکن ہمایوں جو ہے بھاگ گیا تھا، اور جو ہے دریا گنگا ہے اس میں اس نے چھلانگ لگا دی تھی، اور پھر جو ہے بچ گیا تھا ادھر سے، اور پھر اپنی جو ہے حکومت میں واپس آ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک اور دوسری جنگ ہوئی جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف کنوج. تو یہ وہ جنگ تھی جس میں جو ہے ہمایوں کو پھر شکست ہوئی، اور یہ 1540 میں ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے جو شیر شاہ سوری صاحب تھا، یہ انہوں نے فتح حاصل ہوئی انہیں، اور ہمایوں کو شکست ہوئی. تو اس کے بعد پھر جو ہے جہاں پر جو ہے سوری ڈائناسٹی، سوری رول جو ہے وہ قائم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں پر نا جو ہے یہ واحد مغل بادشاہ ہے جو کہ جس کے 2 ٹنور ہیں. یہ اب سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا مغل بادشاہ ہے جس کے 2 ٹنور ہیں، تو وہ ہے جی ظہیر الدین ہمایوں.
ظہیر الدین ہمایوں کے 2 ٹینور اس لیے ہیں کہ ظہیر الدین ہمایوں 1540 میں سے حکومت جو ہے چھین گئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر جو ہے وہ حکومت اپنی واپس جو ہے لے لی تھی۔ اب کیسے لی ہے، جب پھر ابھی ہم جو ہے نا سوری ڈائناسٹی کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ درمیان میں آ گئی ہے، تو اگر اس کو سکپ کر دیں تو پھر وہ گیپ رہ جائے گا ایک۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں سوری ڈائناسٹی کے بارے میں، پھر جب سوری ڈائناسٹی ختم ہوگی تو پھر وہ کیسے واپس آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو سوری ڈائناسٹی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو ہے 1540 میں قائم ہوئی ہے۔ شیر شاہ سوری فرید خان پٹھان تھا، اس نے قائم کی ہے، اور یہ 1555 تک۔ اب اس کا پہلا سوال یہ بنے گا کہ فاؤنڈر آف سوری ڈائناسٹی تو وہ کون تھے؟ وہ تھے جی یہ شیر شاہ سوری یا فرید خان آپ کہیں۔ اور کب سوری ڈائناسٹی بنی ہے؟ تو یہ 1540 میں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ٹوٹل ڈیوریشن کتنا ہے؟ تو 15 سال 15 سال رہی ہے سوری ڈائناسٹی۔ اور اس میں جو مین حکمران ہے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ایک ہی ہے جو شیر شاہ سوری ہے، اس کے بعد پھر باقی تو نکمے تھے، ان کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، بس آخری کے حوالے سے سوال آتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ جو اصل نیم ہے شیر شاہ سوری کا فرید خان، اور یہ 1540 سے لے کر 1545 اس کا ٹینور پوچھا جانا ہے کہ فرید خان جو تھا، شیر شاہ سوری جو تھا، اس کا ٹینور کتنا ہے؟ تو 5 سال کا تھا۔ اس کے بعد یہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا بیٹل آف چونسا، بیٹل آف کنوج۔ بیٹل آف کنوج کے جو ہے بدلے میں اس نے جو ہے وہ جو مغلیہ سلطنت کی تھی اس کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے اینڈ کر دیا اور اپنی سوری ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی، اور اس نے یہ کم ٹائم میں ہی بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو جو ابھی بھی چیزیں موجود ہیں جو اس نے بنوائی ہیں۔ تو پہلا کام جو اس نے کیا وہ تھا جی ٹی روڈ۔ جی ٹی روڈ کے حوالے سے پہلا سوال آئے گا کس نے بنوایا ہے؟ تو یہ شیر شاہ سوری نے بنوایا۔ جی ٹی اسٹینڈ فار گرینڈ ٹرنک، اور جو ہے آج کل جی ٹی جو ہے N5 کے نیم سے وہ پاکستان میں ہے، اور یہ اس کی جو ہے لینتھ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس نے جو ہے ڈاک کا سسٹم جو ہے بڑا تیز جو ہے ڈاک کا سسٹم متعارف کروایا، سرائے بنوائے، اور جو ہے ایک ایسا سسٹم بنوایا ڈاک کو بھیجنے کا تیز ترین نظام جو اس وقت بن سکتا تھا۔ اس نے چوکیاں بنوائیں، جو ہے روڈ اس طرح اس نے جب سڑک اس کو جرنیلی سڑک کا اس نے نیم دیا تھا جی ٹی روڈ کو، اس نے جو ہے کچھ خاص وقفے پر چوکیاں بنوائی، وہاں پر جو ہے تازہ دم گھوڑے موجود ہوتے ہر وقت، اور وہ جو ہے ادھر سے اگر کوئی ڈاک لے کے آتا تو ادھر تک آتا، اور ادھر وہ ریسٹ کرتا، اور ادھر آگے ایک نیو جو ہے تازہ دم گھوڑا کھڑا ہوتا، اور اس پر جو ہے وہ پھر خط جو ہے اگلی پوسٹ یا اگلے سرائے تک پہنچایا جاتا، اور پھر اس طریقے سے یعنی کہ اس نے اپنے جو ہے نا اپنے دور کا تیز ترین سسٹم جو ہے ڈاک کا بنوایا تھا۔ پولیس میں اس نے ریفارمز پیدا کی، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اہم جو چیز اس نے اور بنوائی ہے وہ ہے روہتاس فورٹ۔ تو روہتاس فورٹ کے حوالے سے 3-4 سوال بنتے ہیں، تو وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ روہتاس فورٹ جو ہے یہ جہلم میں بنائی گئی ہے، دریا جہلم کے ساتھ ہے اور سالٹ رینج میں ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا سوال یہ پوچھا جانا ہے اچھا اس نے جو ہے نا روہتاس فورٹ بنوائی، تو روہتاس فورٹ کے حوالے سے جو ہے نا 3-4 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ پوچھا جانا ہے کہ یہ کہاں پر ہے؟ تو یہ جہلم میں ہے اور دریا جہلم کے ساتھ ہے، اور یہ سالٹ رینج میں ہے۔ رینج بھی پوچھی گئی ہے تو سالٹ رینج میں ہے۔ اس کے علاوہ کس نے بنوائی تھی؟ یہ شیر شاہ سوری صاحب نے بنوائی تھی۔ اور اس نے کس کو حکم دیا تھا؟ تو اس نے جو ہے اس کا ایک جو ہے نا فائنانس منسٹر تھا ٹوڈر مال، تو ٹوڈر مال کو اس نے جو ہے وہ آرڈر دیا، اور جو ہے 1542 میں اس نے یہ اپنے نگرانی میں یہ جو ہے روہتاس فورٹ، یہ بیسیکلی جو ہے نا اپنے دشمنوں سے وہ حملوں سے بچنے کے لیے اس نے یہ بنوائی تھی 1542 میں روہتاس فورٹ۔ یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی ہے۔ کبھی کبھی شیر شاہ سوری کا آپشن نہیں ہوتا تو اس میں ٹوڈر مال کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فائنانس منسٹر تھا، تو شیر شاہ سوری نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ آپ بنوائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شیر شاہ سوری نے جو ہے روپیہ کرنسی ایجاد کروائی۔ تو اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ روپیہ کرنسی جو ہے یہ ہندوستان میں کس نے ایجاد کروائی تھی، سب سے پہلے کس نے لانچ کیا ہے؟ تو یہ شیر شاہ سوری نے جو ہے لانچ کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے منصب داری سسٹم، امیرانہ پروٹوکول وغیرہ سارا یہ اس نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو ہے کلنجر کے قلعے پر جو ہے بمباری ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ زخمی ہوا، اور جو ہے اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن جو ہے وہ قلعہ فتح ہو گیا تھا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا آیا اسلام شاہ سوری۔ تو اسلام شاہ سوری کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے،
تو اس کے بعد پھر ان کا آخری حکمران جو ہے وہ تھا عادل شاہ سوری۔ عادل شاہ سوری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ عادل جو آخری حکمران تھا سوری ڈینسٹی کا وہ کون تھا، تو وہ تھا جی عادل شاہ سوری۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ سوری ڈینسٹی کی اینڈ ہو گئی۔ اور اس کے حوالے سے نا ہم ایک اور چیز ادھر دیکھ رہے تھے کہ جب ہمایوں بھاگ گیا تھا جہاں سے، تو ہمایوں کے ساتھ ایک تو بہرام خان تھا، اس کا جو ہے وزیر بڑا وفادار وزیر تھا، اور یہ جب گئے نا ادھر عمر کوٹ کے مقام پر 1542 میں، یہ عمر کوٹ کے مقام پر گئے، تو وہاں پر جو ہے اکبر کی پیدائش ہوئی، جو اکبر دا گریٹ آگے جا کے بنے گا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اکبر کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی تھی، تو 1542 میں ہوئی ہے، کہاں پر ہوئی تھی؟ عمر کوٹ کے مقام پر ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمایوں اس کے بعد چلا گیا تھا ایران، اور ایران سے جو ہے اس نے ایک جو ہے ایرانی بادشاہ تھا، اس سے جو ہے ہیلپ لی۔ اس کا جو ہے نا ایرانی بادشاہ کا نام تھا جو ہے تہماسپ ون، اور تہماسپ ون نے جو ہے اس کی ہیلپ کی تھی ہمایوں کی، اور دوبارہ جو ہے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور 1555 میں ہمایوں نے دوبارہ ریکیپچر کیا ہندوستان کو۔ اب یہ سوال اس طریقے سے آئے گا کہ وہ کون سا مغل بادشاہ جس کے 2 ٹینور ہیں، تو وہ ہمایوں ہیں، کیونکہ 1530 سے 40 تک، اور پھر 1555 سے 56 تک۔ اور پھر یہ آئے گا کہ ہمایوں نے کب ریکیپچر کیا تھا ہندوستان کو، تو 1555 میں، اور یہ 1556 تک یہاں پر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کس کی مدد سے؟ تو ایرانی بادشاہ تہماسپ ون جو تھا اس کی مدد سے اس نے دوبارہ ریکیپچر کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سیڑھیوں سے جو ہے نیچے اتر رہا تھا، تو ادھر سے ہی گرا اور اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، 1556 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا مغل بادشاہ تھا جو کہ جس کی سیڑھیوں سے گرنے سے ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ بھی کون تھا؟ یہ بھی تھا ہمایوں ہمارے پاس۔ تو ہمایوں کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر آگے جو ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر کون آیا، اور جو ہے کس کی حکومت پھر قائم ہوئی۔